چار چیزوں سے محفوظ رکھے، مولا کریم اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کہ وہ چار چیزیں کون سے ہیں کہ جو بندہ ان چار چیزوں کو اپنا لیتا ہے، مولا کریم دل کا تقوی بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دل کو حسد سے پاک رکھو، کیونکہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آگ سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے اس کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اپنے دل کو حسد سے پاک رکھے۔ جب تمہارے دل کے اندر حسد نے ڈیرا لگا لیا، سمجھ لو تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اس لیے حسد کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو، حسد کو دل میں جگہ بالکل نہ دو۔ اور دوسری چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے اس کے بارے میں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک۔ جب تمہاری زبان جھوٹ اور غیبت کی طرف چلتی رہے گی، یہ تمہاری آخرت کے لیے نقصان ہے، انتہا درجے کا نقصان۔ اور تیسری چیز بزرگ فرماتے ہیں کہ جو عمل کرو، عمل خالصتاً اپنے رب کے لیے ہو۔ نماز پڑھیں، نماز رب تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ زکوٰۃ دیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ حج کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ نیکی کا کوئی کام بھی ہو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ آج کل کا تو معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یار مجھے لوگ ایسا کہیں۔ آج تو لوگ حج کرتے ہیں بھی اس لیے کہ تاکہ مجھے لوگ حاجی کہیں۔ کوئی جناب علی مسجد پر خرچ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ دین کے راستے پہ بڑا خرچ کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام، جب دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کا کام کرو گے، ہمیشہ یہ عمل تمہارے لیے ریا بن جائے گا، اور یہ ریا کا جو بھی عمل ہے رب کی بارگاہ میں کبھی بھی قبول نہیں ہوتا۔ ہمیشہ رب کے فرشتے وہی عمل اٹھا کر منہ پر مار دیں گے۔ کوشش فرمائیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل کرنا ہو نیکی کا وہ کریں۔ اور چوتھی چیز، اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچانا۔ اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچانا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا۔ یعنی حرام کا لقمہ اگر پیٹ کے اندر چلا جائے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور ہر چیز، کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے ہر چیز اس پر لعنت کرتا ہے جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص حرام کھاتے ہوئے اسی حالت میں مر گیا، فرمایا فمأواہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ کہ چار چیزیں، کہ جن چار چیزوں کو ہمیشہ چار چیزوں سے بچائیں، پھر تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا تو پھر فرمایا کہ اے جنت اب کلام کر، تو جنت نے عرض کی یا اللہ مجھ میں نیک آدمی داخل ہوں، نیک آدمی مجھ میں داخل ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرے اندر 8 بندے کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ 8 بندے، سب سے پہلے ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا ہمیشہ زنا کرنے والا، تیسرے نمبر پہ چغل خور، اور چوتھے نمبر پہ دیوس آدمی، اور 5ویں نمبر پہ ظالم حاکم، اور 6 نمبر پہ مخنث، اور 7ویں نمبر پہ رحم نہ کرنے والا، اور 8ویں نمبر پہ وہ شخص جو وعدہ کر کے اور پھر وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ تیرے اندر، جنت سے فرمایا کہ تیرے اندر یہ 8 آدمی کبھی بھی داخل نہ ہو سکتے۔